آج ہم ولی کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ ناچنے والوں میں، عورتوں سے پیر دبانے والوں میں، قوالیوں پر جھومنے والوں میں، بڑے بڑے بال کر کے سروں کو ہلانے والوں میں۔ ہمارے لیے یہ ولی ہیں۔ ہم ایسے نمازی، پرہیزگار، روزہ دار، علم والے، علماء، یہ سب ہمارے لیے ولی تھوڑی ہیں۔ یہ سب تھوڑی پیر بنانے کے لائق ہے۔ پیر بنانے کے لیے تو وہ ناچنے والے پیر صاحب ہیں نا، ان کو پیر بنائیں گے۔ وہ اللہ کے ولی پہنچے ہوئے، بہت بڑے ہمارے حضرت بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ سب تو کتاب والے، کتابی ملا ہے یہ سب۔ ہمارے حضرت تو ڈائریکٹ پہنچ گئے، طریقت والے۔ طریقت الگ چیز ہے، شریعت الگ۔ یہ دیکھو تو صحیح کیا ہے، یہ کیسا شریعت پر عمل ہے، اور پھر اس کی انعام کتنا بڑا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اللہ کے اولیاء سے ایسا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، کاش پروردگار ہمیں ولیوں کے سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے کہ ولی کیا ہوتا ہے۔ خیر، اب جیسے یہ نیند آئی تو اب تو صاحب نہیں، اب نہیں، یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ انہوں نے فوراً سب چھوڑا اور اس کے پیروں پر گر کے پیروں کو چومنے لگے۔ لاش جو پڑی تھی، لاش مبارکہ، اس کے پیروں کو چومنے لگے۔ اور پھر ساری وصیت نہیں، اب تو کچھ نہیں۔ اب پھر انہوں نے اچھا کفن دیا اور خوشبو وغیرہ لگا کر ان کو اچھے سے دفن کیا۔ اب جو وصیت تھی کہ بھائی خلیفہ کے پاس پہنچنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن پاک کا نسخہ اور انگوٹھی لے کر محل پہنچ گئے۔ جو گیٹ پر جو واچ مین تھا، داروغہ، اسے کہا کہ بھائی اندر جاؤ، بولو کہ میں ایک پیغام لے کر آیا۔ اس نے بیٹھ سائیڈ میں، ہوتا ہی ہے نا کہ بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو چھوٹوں کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی یہی چل رہا تھا۔ وہ کوئی خلفائے راشدین کا دور نہیں تھا کہ کوئی بھی پہنچ جائے، محل ہی نہیں تھے وہاں تو۔ خیر، یہاں پر بٹھا دیا اس نے سائیڈ میں، بیٹھے رہے، جب بادشاہ سلامت جب آئیں گے تب ملا دیتا ہوں، جب ٹائم رہے گا تو۔ آخر کار بہت دیر کے بعد خلیفہ نے مجھے بلوا لیا۔ پوچھا کیا بات ہے بھائی، میں اتنا ظالم ہو گیا کہ میرے پاس آنے کی بجائے رقعہ بھیجتے ہو پرچہ کہ بھائی مجھے ملنا ہے؟ کیا بات ہے، بولو کیا ہوا؟ حضرت بادشاہ سلامت، میں کوئی ظلم کی فریاد کرنے نہیں ہے، میں تو ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ بولے کیا پیغام لے کر آیا؟ اس خلیفہ کو پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ حضرت، یہ قرآن شریف کا نسخہ ہے آپ کے لیے حضور، اور یہ انگوٹھی ہے۔ بادشاہ نے دیکھا، پہچان لیا، انگوٹھی دیکھ کر پہچان لیا، قرآن پاک کا نسخہ دیکھ کر پہچان لیا، زور سے چیخ ماری، کہاں ملا؟ کس نے دیا یہ؟ بولے ایک مزدور تھا، اس نے اپنے پاس سے دیا کہ بادشاہ تک پہنچا دینا۔ مزدور تھا؟ ہاں حضور، دیوار وغیرہ بنانے والا بیگاری تھا۔ بادشاہ چیخنے لگا، بیگاری تھا، مزدور تھا، روز دیواریں بناتا تھا، بیگاری تھا، زور زور سے چلانے لگا۔ اب کہاں ہے؟ یہ ہارون رشید کا واقعہ، ہاں ہارون رشید بڑے مشہور ہے۔ اب کہاں ہے؟ حضور اس کا تو انتقال ہو گیا، مزدور کا انتقال ہو گیا، میں نے اسے دفن وغیرہ کیا۔ سننا تھا کہ بادشاہ بے ہوش ہو گیا، چیخ مار کر گرا، بے ہوش ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد عصر کے وقت میں جب ہوش میں آیا، کیا ہوا، کہاں سے ملا؟ کیا اس کے انتقال کے وقت میں تم اس کے پاس سے ملا؟ ہاں حضور، میں ان کے پاس ہی تھا، میں اس کے پاس ہی تھا۔ میرے لیے کچھ کہا کیا اس نے؟ اس نوجوان نے، اس مزدور نے میرے لیے کچھ کہا؟ ہاں حضور، اس نے کہا کہ بادشاہ سے کہنا کہ جو پیغام تھا وہ سنا دیا۔ نشے اور طاقت کی جنون میں اللہ کو مت بھولو، اللہ سے غافل مت رہو۔ ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے پھر توبہ کریں تو توبہ کا کوئی مطلب نہ ہو۔ بادشاہ نے یہ سنا اور غمگین ہو گیا اور رونے لگا۔ میں بڑا حیران کہ ایک عام مزدور، ایک بیگاری، ایک دن پر کام کرنے والا، اس کو کیا بادشاہ نے ایسا کیا دیکھ لیا اس میں کہ بادشاہ کی حالت ہو گئی؟ بادشاہ چیختا تھا، اے میرے زاہد،
اے میرے پارسا، اے میرے شفیق، اے میرے نصیحت کرنے والے، اپنے کپڑے وغیرہ پھاڑ دیے بادشاہ نے۔ میں پریشان کہ آخری کیا ہے۔ جب رات ہوئی تو بادشاہ نے مجھے بلوایا اور کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو، اور بادشاہ نے عام لوگوں کی طرح کپڑے پہنے اور چادر وغیرہ لپیٹ کر کے نکلے ساتھ میں۔ ہم لوگ قبرستان پہنچے، میں نے بادشاہ کو قبر کی طرف اشارہ، حضور یہ اس کی قبر ہے۔ یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قبر کا نشان ہونا، قبر اونچی ہونا، یہ پرانا طریقہ ہے، یہ ثابت ہے۔ اگر جو آج کل انہوں نے بنانا شروع کیا، پلین رکھو، نشان نہیں ہونا چاہیے، معاذ اللہ، اگر ایسے پلین ہوتا تو قبر بتا نہیں پاتا ہو۔ خیر بتا دیے قبر، یہ بادشاہ سے لپٹ گیا، قبر سے لپٹ گیا۔ لپٹنے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر اونچی تھی، اتنی اونچی نہ ہو، یہ کہ اونٹ کی پشت جیسا روایتوں میں لکھا ہے کہ اونٹ کی جو پیٹھ پر جو سب بنا رہتا ہے نا قبر، ویسی ہونی چاہیے قبر، بہت زیادہ اونچی بھی نہیں اور بالکل پلین بھی نہیں۔ تو بادشاہ اس قبر سے لپٹ گیا اور رونے لگا، بہت دیر تک روتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد پھر اس نے مجھ سے پوچھا، بلایا، پتہ یہ کون تھا؟ یہ مزدور، یہ بیگاری جو جس کی تم بات کر رہے کون تھا پتہ ہے؟ میں نے کہا حضور میں نہیں جانتا۔ کہا یہ میرا بیٹا تھا۔ اللہ اکبر، یہ میرا شہزادہ تھا، یہ شہزادہ تھا۔ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور کنیزوں کے ساتھ میں یہ عیاشیوں میں لگا ہوا تھا، ساز بج رہے تھے، گانے ہو رہے تھے، رقص ہو رہا تھا۔ اسی طرح میں یہ مشغول تھا کہ کہیں کسی بچے نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، کہیں سے اسے کان میں یہ آواز آ گئی ہے قرآن پاک کی آیت، وہی آیت جو میں نے وہاں پڑھی تھی حضرت فضیل بن عیاض کے واقعے میں، وہی آیت اس نوجوان نے سنی، شہزادے نے آیت پڑھی، الم یأن للذین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 ہے۔ جب اس نے یہ آیت سنی، بادشاہ کہتے جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور پکار پکار کر کہنے لگا کیوں نہیں، یعنی وقت آ گیا، یا اللہ وقت آ گیا۔ اور یہ کہتے محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس دن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی اور آج تم نے آ کر اس کی خبر دی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہے توبہ، یہ توبہ ہے۔ ایک شہزادہ، عام انسان نہیں، شہزادہ ہے، قرآن پاک کی ایک آیت، اس کا ایسا اثر اور پھر اس کا نتیجہ ایسی توبہ کہ گناہ گار شہزادہ اللہ کا ولی بن گیا، اللہ کا ولی بن گیا۔ ہم کب توبہ کریں گے؟ ہم پر تو اثر ہی نہیں ہوتا یار۔ قرآن پاک کی آیت ہم پر اثر کر جائے، یہ تو بس اللہ ہی جس پر اثر کرے، اللہ ہی جس کو سعادت نصیب فرمائے۔ آج ہمیں کتنا بھی قرآن سنا لیجیے، آج ہم پر اثر بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ پہلے تو پڑھتے ہی ایسا ہے کہ کیا پڑھا وہی سمجھ میں نہیں آتا، اگر صحیح سے پڑھ بھی لیے تو قرآن کا ترجمہ صحیح سے پڑھ نہیں پاتے، وقت ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا کیا ہے وہ سمجھنے کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں، ہم تو بس مسلمان ہیں، پڑھیں گے کہیں، اچھا پڑھیں گے بھی کب؟ جب کوئی مر گیا تب پڑھیں گے، اس کے اصالہ ثواب کے لیے قرآن خوانی میں رمضان میں شاید پڑھ لیا تو پڑھ لی، باقی سجا کے رکھنا ہے۔ تو قرآن کے اندر ایسا اثر بھی موجود ہے۔ کاش پروردگار ہمیں بھی ایسی سچی توبہ کرنے کی سعادت نصیب فرما دے، کاش ہم توبہ کر سکیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو سکے تو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کروائیے، عام کیجئے، اپنی اور میری آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ ہو جائے، کچھ ذریعہ بن جائے۔ پروردگار